اس کے بارے میں عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے مضامین کو بیان کیا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بے شک بلا شبہ برائیوں سے روکتی ہے، گناہ کے کاموں سے روکتی ہے، برے چیزوں سے، بدعمالیوں سے، ہر قسم کے گناہ سے روکتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو گے، نماز کی وجہ سے برے کاموں سے بچ جاؤ گے۔ اگر جھوٹ کی عادت ہے، نماز کی عادت پر، نماز کی پابندی پر جھوٹ چھوٹ جائے گا۔ نماز کی پابندی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دھوکے کی عادت ہے، نماز کی پابندی کی وجہ سے دھوکہ چھوٹ جائے گا۔ غیبت کی عادت لگی ہوئی ہے، نماز کی پابندی سے وہ گناہ بھی چھوٹ جائے گا۔ مطلب یہ ہے آدمی کو جن جن گناہوں کی عادت پڑ چکی ہے، گناہ میں جو مبتلا ہے، نماز کی پابندی سے اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے اسے روک لے گا۔ غلط کام کرنے سے وہ نماز اس کو روک لے گی۔ لیکن کیا بات ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں مسلمان بندہ بندی نماز پڑھتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ کے کام بھی اس سے ہو جاتے ہیں۔ نماز روکتی ہے برے کاموں سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے نماز پڑھتا بھی ہے اور یہاں جھوٹ بولتا بھی ہے، نماز پڑھتا بھی ہے اور یہاں دھوکہ بھی دیتا ہے، نماز پڑھتا بھی ہے اور کبیرہ گناہ بھی کر لیتا ہے، بدعمالی میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وضاحت کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نعوذ باللہ یہ غلط ہو، یہ جھوٹ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے جو کہا وہ حقیقت میں ہو کر ہی رہے گا۔ نماز کی پابندی کی وجہ سے آدمی گناہ سے بچ جائے گا۔ یا یہ کہ دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جس نماز کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے وہ نماز ہم نہیں پڑھتے، یعنی جس نماز کی وجہ سے آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، سود میں مبتلا تھا، نماز کی پابندی کی وجہ سے سود سے توبہ کر لیا، تو جس نماز ایک تو ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ ہم سے نہیں چھوٹتے، اگرچہ کہ نماز کی پابندی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ جس نماز کو ہم سے چاہتا ہے، جس نماز کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جس خشوع، خضوع، اخلاص، رضایت اور تقرب اور قربت کے ساتھ یکسو ہو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے جس طرح نماز پڑھنی ہے کما حق ہو، اس طرح ہم نماز نہیں ادا کرتے۔ نماز سے سچا لگاؤ، نماز میں مکمل دھیان، نماز میں اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کے ہم جس طرح نماز پڑھنا ہے ویسی نماز ہماری زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، ہم سے بدعمالی نہیں چھوٹتی ہے۔ یہ ہے اس کی وضاحت۔ آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام میں کئی صحابہ تھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز حقیقت میں برے کاموں سے روکتی ہے۔ حقیقت میں واقعہ کربلا کا ہے، کربلا کا واقعہ جس میں مسلم بن عقیل جب آئے تھے کربلا کے پاس، کوفہ کے پاس آ گئے تھے، تو ابن حامی کے گھر میں رکے ہوئے تھے۔ پتہ چل گیا تھا کہ ابن زیاد اور یزید یہ ظلم کر رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنے والے ہیں اور ظلم پر حکومت چلانے والے ہیں، ظالمانہ حکومت چلانے والے، پتہ چل گیا تھا۔ تو یہ مسلم بن عقیل ابن حامی کے گھر میں رکے ہوئے تھے اور ابن حامی بہت زیادہ بیمار تھے، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی بیمار پر تیمارداری کے لیے، دیکھنے کے لیے، عیادت کے لیے ابن زیاد ضرور آنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب ابن زیاد آئے گا تو میں اشارہ کر دوں گا، جب وہ میرے خیر خیریت پوچھے گا اور خیر خیریت اور باتوں میں لگتے ہوئے جب وہ
جب وہ بالکل بے خبر ہو جائے، بے خبر کے عالم میں آ جائے گا، ہوش میں نہیں رہے گا، چوکنا نہیں رہے گا، اس وقت حملہ کر دینا، مسئلہ ختم۔ تو وہ چھپ گئے، ابن زیاد آ گیا، بات ہو رہی تھی، عیادت ہو رہی تھی، اتنے میں وہ بیمار آواز دے رہا ہے، مجھے پلاؤ، پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، آواز دے رہے ہیں۔ تو اس پر بھی وہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آئے قتل کرنے کے لیے، بار بار آواز دے رہے ہیں۔ اب یہ ابن زیاد جو اپنے وزیروں کے ساتھ آ گیا تھا، اس نے سمجھ لیا یہ حقیقت میں یہ آواز دینا یہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کے اپنے ساز و سامان کے ساتھ نکل گیا۔ چلا جانے کے بعد انہوں نے پوچھا اس بیمار نے مسلم بن عقیل سے کہ میرے اشارہ دینے کے باوجود تم نہیں آئے، کیوں آپ نے اشارہ نہیں سمجھا؟ کہا کہ آپ کے اشارے کی وجہ سے ایک بدو آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا تھا، اتنا صاف اشارہ تھا، لیکن مجھے اس وقت اللہ کے نبی کی حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح بے خبری کے ساتھ اچانک طور پر مسلمانوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، کسی مسلمان پر تلوار نہیں چھوڑنا چاہیے اور چاقو نہیں دکھانا چاہیے۔ بے خبری کے عالم میں ان سے سب پہلے صاف بات ہو جائے، میرا کیا، تمہارا کیا مسئلہ، میرا کیا مسئلہ، اس وقت تک تم تلوار نہیں دکھا سکتے۔ تو مجھے یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی یاد آ گئی اور میرے ہاتھ رک گئے۔ تو یہ صحابہ کا عمل، یہ ان کی نماز سچی تھی، ان کی نماز سچی ہونے کی وجہ سے ان کو موقع ملنے کے باوجود پورا موقع تھا مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کو قتل کر دینے کا۔ قتل کر دے، واقعہ کربلا موقع پیش نہیں آتا بلکہ کمزور پڑ جاتا، تو اس کے باوجود انہوں نے اپنی تلوار کو روک لیا۔ کیوں؟ نماز سچی تھی، جس کی وجہ سے ان کے سامنے صاف طور پر حضور کی حدیث آ گئی، حضور کا حکم آ گیا۔ آپ دیکھیے اور بھی ہیں بہت سارے واقعات جس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، زبیر بن العوام بڑے صحابی، بدر میں شریک اور پھر غزوہ احد میں شریک اور پھر غزوہ خندق میں شریک تھے، بڑے صحابی تھے۔ جنگ جمل کا جب موقع آیا، جنگ جمل میں صحابہ کے درمیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وقت تو اصل قصاص لینا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، یہ مطالبہ کرتے تھے حضرت علی سے کہ قصاص لیا جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں پہلے حکومت کو مستحکم کیا جائے، بعد میں مقدمہ دیکھیں گے، ان کا مطالبہ پہلے قصاص کا تھا۔ تو اس طرح اندر ہوئی، جنگ جمل پیش آئی بصرہ کے پاس، اس بصرہ میں جب اس جنگ میں کسی ناگہانی واقعہ پیش آنے کی وجہ سے دونوں مسلمانوں کی جمعیت میں ٹکراؤ پیدا ہوئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت زبیر کو محسوس ہو گیا کہ اب میں رہنے والا نہیں ہوں، یعنی اس جنگ میں میری موت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اپنے بیٹے کو انہوں نے بلایا، اپنے فرزند کو، عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے بلایا، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر کے کہا دیکھو بیٹے، مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا، میری موت ہو جائے گی اس جنگ میں، لہٰذا تم ایسا کر دینا، مجھ پر جتنے بھی قرضے ہیں میرے مرنے کے بعد میرے قرضداروں کو قرضہ پہنچا دو اپنی طرف سے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، پہنچا دو۔ تو عبداللہ نے کہا میں کیسے پہنچاؤں؟ تو انہوں نے کہا اللہ سے مانگ لینا، اللہ سے مانگ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کر دے گا۔ لہٰذا یہ بات کہہ کر کے ان کو روانہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے اور وہ بھی نماز کی حالت میں، کسی اہل شیعہ نے ان کو جو ہے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں تیر چلا کر کے مار دیا۔ تو پھر اس کے بعد زبیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بیٹے کے پاس ان کے قرض دار آ گئے قرض مانگنے کے لیے، قرضہ لاؤ، قرضہ ادا کرو، مانگنے لگے۔ تو ہر ایک کو انہوں نے کسی کو 2 دن کا موقع دیا، کسی کو 3 دن کا موقع دیا، کسی کو 5 دن کا موقع دیا، مہلت دے دی، اتنی مہلت دے دو اور اس کے بعد وقت مقررہ پر ہم پہنچا دیں گے۔ جب مہلت دینے کے بعد ادائیگی کا جب وقت آ جاتا تو اس وقت حضرت عبداللہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے فرزند
مصلی بچھا دیتے اور نماز پڑھ کر کے صرف یہ دعا کرتے، اے زبیر کے مولا، اے زبیر کے رب، اے زبیر کے پالنے والے، زبیر کا قرضہ ادا کر دینا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہر قرض خواہ جب بھی مانگنے کے لیے آ جاتا تو میں یہ دعا کر دیتا، اور اس کے بعد غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نظام بنا دیتا اور میرا قرض ادا ہو جاتا۔ یہ ان کی سچی نمازیں تھیں، حقیقی نمازیں تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنی مدد ان کے ساتھ میں شامل حال رکھتا تھا۔ حضرت خبیب کے بارے میں آتا ہے، حضرت خبیب ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے جماعت بھیج دی، کفار دھوکے سے صحابہ کو لے گئے کہ ہمیں تعلیم کے لیے، ہمارے یہاں کے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تعلیم و تعلم کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے، صحابہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا، گئے اور درمیان میں دیکھا تو انہوں نے ان سے بے وفائی کر دی اور پھر تلواریں نکال دی اور کہا ہتھیار ڈال دو، تم صحیح سالم رہو گے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہوتے مسلمان جو ہے مجبور ہو گئے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تو تم ہتھیار ڈال دو، ہم تمہیں اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، پناہ میں آ گئے، پناہ کے وعدے کے ساتھ وہ آ گئے تھے، ان کے حوالے ہو گئے، پھر انہوں نے دھوکہ کر دیا اور پھر ان کے ہتھیار چھین لیے اور ان کو باندھ دیا، اور باندھ کر مکے میں جا کر کے ان کو بیچ دیے۔ مکے میں ان لوگوں نے حضرت خبیب جس میں تھے، خبیب کو ان لوگوں نے خریدا جن لوگوں کے ایک آدمی کو، جس خاندان کے ایک آدمی کو حضرت خبیب نے بدر میں قتل کیا تھا، معلوم ہو گیا یہ ہمارے رشتے دار کا قاتل ہے، خرید لیا، اور خرید کر کے انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، اور پھر فلاں دن قتل کا اعلان کر دیا کہ ان کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس دوران حضرت خبیب کے پاس ان کے گھر میں جب ان کو قید کیا گیا تھا، خبیب جس گھر میں تھے اس گھر کا ایک بچہ، کمسن بچہ، کھیلتے لڑکتے حضرت خبیب کے پاس آیا، اور اس وقت حضرت خبیب نے یہ کہا تھا کہ آج میرے موت کا دن ہے، اور کل تو میں چلا جاؤں گا، میرے رب سے ملاقات کا وقت ہے، مجھے اس طرح دے دو تاکہ میں اپنے بدن کی صفائی کر سکوں، بال نکلوا سکوں، اللہ کے پاس ملاقات کا وقت ہے، صاف شفاف کام ہو کر کے میں جانا چاہتا ہوں، اس طرح دے دو اور مجھے غسل کی اجازت دے۔ لہٰذا اس طرح دیا گیا۔ ہاں، ایک ہاتھ میں اس طرح اور ایک ہاتھ میں ان کے بچہ تھا، اس گھر کا ایک لڑکتا ہوا کھیلتا ہوا جو بچہ ان کے پاس آ گیا۔ اس بچے کی ماں نے دیکھ لیا اور کہنے لگی ہائے ہائے آج میرا بچہ گیا۔ خبیب کا تو قتل ہونے والا ہے، اب وہ خبیب اس کی پاداش میں، اس کے انتقام میں میرے بچے کو بھی قتل کر دے گا۔ وہ افسوس کرنے لگی۔ حضرت خبیب نے کہا اے بہن، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میرے ہاتھ میں جو اس طرح ہے میں اس سے اس کا بدلہ لوں گا؟ حقیقت میں جس رب کو میں ماننے والا ہوں وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں بچے پر اس اسرے کو چلاؤں اور میرا بدلہ لوں، میں قتل ہو جاؤں گا، تیرے بچے کو میں کچھ نہیں کروں گا، یہ لے لو بچے۔ تو انہوں نے اس وقت بچے کو حوالے کر دیا، کچھ نہیں کیا۔ پورا موقع تھا ان کو قتل کرنے کا، پورا موقع تھا بدلہ لینے کا، لیکن انہوں نے لیا نہیں۔ بچہ ہے، ہم ہوتے، آپ ہوتے، کوئی بھی ہوتے تو ضرور بدلہ لے لیتے، لیکن ان کی نمازیں سچی تھیں۔ آج بتائیے کتنی ہماری نمازیں سچی ہیں؟ جب جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے تو ہمارے نزدیک، ہماری آنکھوں کے سامنے کیا وہ حدیثیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا امت سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ ہمارے نزدیک وہ حدیث آتی ہے؟ لیکن کبھی نہیں آتی۔ دھوکہ دینے کے وقت میں، غیبتیں کرنے کے وقت میں، سود کھانے کے وقت میں، غلط کام کرنے کے وقت میں وہ حدیثیں ہمارے سامنے نہیں آتی۔ کیوں؟ نماز ہماری سچی نہیں ہے۔ حضرت خبیب کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا مقام تنعیم میں، تو لانے کے بعد انہوں نے قتل سے پہلے ان لوگوں سے اجازت لی، قتل سے پہلے میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ لہٰذا حضرت خبیب کو اجازت دی گئی، 2 رکعت انہوں نے نماز ادا کی اور پھر ان کو جو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، قتل ہو گئے وہ۔ تو انہوں نے قتل سے پہلے بھی نماز کا مطالبہ کیا، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت خبیب کے تعلق سے آتا ہے
یہ دنیا کے پورے عالم کے یہ پہلے ایسے مسلمان ہیں جو موت سے پہلے انہوں نے نماز کی اجازت مانگی تھی. پہلے انسان، پہلے مسلمان بندے جنہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، آخری خواہش کا انہوں نے اظہار کیا تھا، نماز کی اجازت دے دیجیے. یہ کیا ہے؟ یہ نماز سے لگاؤ ہے. اس کے بعد کئی بزرگوں نے، کئی صحابہ نے بھی نماز کی اجازت مانگی قتل سے پہلے، لیکن سب سے پہلے بنیاد انہوں نے ڈالی تھی قتل سے پہلے نماز کی اجازت دے دیں. یہ لگاؤ تھا نماز کا، اسی وجہ سے ہر برائی سے وہ رک جاتے تھے. حقیقت میں اگر ہماری بھی نماز اس طرح کی ہو جائے گی، حقیقی نماز جس طرح اللہ چاہتا ہے ایسی نماز اگر ہماری زندگی میں آ جائے گی، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نفل، وہ نماز اگر حقیقی نماز بن جائے گی، واللہ ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں رہے گا، دھوکہ نہیں رہے گا، کسی قسم کی بیماری اور کسی قسم کی برائی ہماری زندگی کے اندر سے نہیں رہے گی. ہر بیماری، ہر برائی ہم سے ختم ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.